محمد ابن قاسم بنو امیہ کا تھا, ٹھیک ہے, ظالم حکومت تھی, مانتے ہیں, بہت سے کام بڑے پازیٹیو بھی ہوئے ہیں, اسلامی سرحدیں بہت وسیع ہوئی ہیں لڑائی کے ذریعے. آپ کو پتہ ہے جب کوئی قوم بڑی بڑی طاقتور قوموں سے لڑتی ہے تو اس قوم میں کوئی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ طاقتور قوموں سے لڑ کے جیت جاتی ہے. کوئی تو بات تھی کہ اسلامی سرحدیں بنو امیہ کے دور میں سندھ تک فوجیں داخل ہو چکی تھی مسلمانوں کی. 90 ہجری ہے, 90 ہجری محمد بن قاسم کا دور. 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بھیجا سندھ فتح کرنے کے لیے. 17 ایئرز, ٹین ایجز, 17 ایئرز کی ایج میں وہ فوج کی کمانڈ کرتا ہے اور سندھ میں راجہ طاہر جیسے پاورفل آدمی سے مقابلہ کر کے اپنی فوجیں سندھ فتح کرتے کرتے ملتان شہر کو فتح کر لیتا ہے. کتنی ایج تھی؟ 17 سال. اور ایسی خاندانی حکومت کی ہے محمد بن قاسم نے کہ آپ کو پتہ ہے اسلامی تاریخ, مسلمان چونکہ تصویر سازی کے قائل نہیں تھے, مسلمان تصویریں نہیں بناتے, مسلمان ہیروز کی آپ کو کہیں تصویریں نظر نہیں آئیں گی. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں نہیں بنائیں, ابو بکر کی, حضرت عمر, عثمان, علی, کسی کی نہیں. اسلام میں یہ تصویر سازی کیا ہے؟ حرام. لیکن آپ کو سندھ میں محمد بن قاسم کے پتلے بھی ملیں گے, تصویریں بھی ملیں گی. آپ کا کیا خیال ہے یہ مسلمانوں نے بنائی ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ ہندوؤں نے بنائی تھی عقیدت میں. ہندوؤں نے محمد بن قاسم کو بھگوان بنا لیا تھا. ایسا عدل کیا محمد بن قاسم نے, ایسی خاندانی شاندار حکومت کی کہ جب وہ واپس جا رہا تھا ہندو بھی رو رہے تھے, بدھسٹ بھی رو رہے تھے, اور جتنے غیر مسلم تھے مسلمانوں کے علاوہ سب رو رہے تھے. اور خلیفہ نے جو اس بادشاہ تھا اس نے ظلم کیا, محمد بن قاسم کو اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ شہید کروا دیا اس نے. میں مانتا ہوں غلط بھی ہوا ہے لیکن اچھا بھی بہت ہوا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو امت ہے نا, جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے, چاہے بنو امیہ ہو, چاہے بنو عباس ہو, چاہے خلافت عثمانیہ ہو, چاہے اندلس کی حکومت ہو, چاہے بر صغیر کی حکومت ہو, چاہے پاکستانی ہو, چاہے ہندوستانی مسلمان ہو, یہ جو امت دی گئی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ امت انفرادی طور پر تو غلط ہو سکتی ہے, اجتماعی سطح پر یہ امت بڑی خاندانی امت ہے. اس کا بڑا نیگیٹو پہلو دنیا کے سامنے دکھایا جاتا ہے, پازیٹیو پہلو دنیا کے سامنے نہیں دکھایا جاتا. خاندانی ہے تبھی تو اس امت نے اپنے دین اور مذہب کو 1400 سال تک بچا کے رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. لوگ اپنے بچوں کو حافظ آج بناتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. بتاؤ حافظ بنانے میں 1 ٹکے کا فائدہ ہوتا ہے ان کو؟ کوئی پیسے ملتے ہیں؟ کتنے سال لگتے ہیں بچوں کا الحم سے لے کے والناس تک قرآن حفظ کرنے میں؟ کیا کسی عیسائی اور ہندو نے اپنے مذہب پہ اتنی محنت کی ہے؟ یوں کر دو, اگر کی نہیں کی ہے تو, اگر کی ہے تو یوں کر دو. ایسے تو بت بن کے تو نہ بیٹھو نا میرے بھائی. بتاؤ کسی نے کی ہے اتنی محنت؟ کیسا قرآن کو سینے سے لگایا ہے. کیا دنیا میں کسی مذہب میں ایسی عبادت ہوتی ہے کہ حرم میں ایک امام تراویح پڑھا رہا ہو, 5 لاکھ کا مجمع ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہو؟ کوئی ہے عیسائیوں میں, یہودیوں میں, ہندوؤں میں؟ دکھاؤ. بہت سے مسلمان بے نمازی ہیں مانتے ہیں, لیکن نمازیوں کی بھی مارکیٹ میں کمی نہیں ہے. 5 ٹائم نماز پڑھنا, فجر میں اٹھنا, پھر ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء, جبکہ 5 روپے بھی نہیں ملتے, بلکہ الٹا ڈر ہوتا ہے کہ مولوی صاحب چندہ نہ مانگ لیں. یہ اس امت کا پازیٹو پہلو ہے.